الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ کل کے درس میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں سے اپنی کتاب کے آغاز میں مقدمے میں قواعد اسماء و صفات یا منہج اہل سنت والجماعت ذکر کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی قاعدے کے تحت وہ تمام اسماء و صفات ہیں جن کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ اخلاص میں کیا ہے، وہ سورہ اخلاص جو ثلث قرآن کے برابر ہے۔ بئی طور کہ اللہ تعالی کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ میں اس آیت سے متعلقہ ضروری باتیں بالاختصار بیان کرنا چاہتا ہوں اس درس میں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ عظیم الشان سورہ قرآن کی سورتوں میں اپنی اہمیت، اپنے موضوع، اپنے مضمون و معنی کے اعتبار سے بڑی عظیم الشان سورہ ہے۔ جیسا کہ کچھ باتیں پہلے ذکر بھی کی گئی، یہ بات معروف ہے کہ شرف العلم بے شرف المعلوم ہوتا ہے، تو اس سورہ کی عظمت و شان اور اس کی بزرگی اس اعتبار سے ہے کہ معلوم اس میں اللہ تعالی کی ذات و صفات ہیں۔ یہ سورت صفت الہی پر مشتمل ہے۔ اس سورہ سے متعلق پہلی بات، اس کا ایک شان نزول ہے، جیسا کہ ترمذی اور ابن جریر وغیرہ نے بیان کیا ہے رحمہم اللہ، کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انصب لنا ربک، آپ ہم سے
اپنے رب جل وعلا کا نسب بیان کیجیے. تو یہ سورہ نازل ہوئی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. دوسری بات اس سورہ سے متعلق جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کا اردو پہلے ملخص ترجمہ سامنے رکھ دے رہا ہوں، اور وہ یوں ہے کہ اے میرے نبی آپ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد ہے. صمد کی تشریح کی ضرورت ہے. لم یلد ولم یولد، اس نے جنا نہیں ہے اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا کف برابری کرنے والا نہیں. تیسری بات، پہلے مجمل طور پر یہ بیان میں کر دوں کہ اس سورہ کے یہاں اس کتاب میں عقیدے کے اس بحث میں ذکر کرنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ آیت اللہ تعالی کے اسماء الحسنی میں سے بعض پر اور اس کے صفات میں سے بعض اہم ترین صفات پر، جن میں سے کچھ صفات مثبتہ ہیں اور بعض صفات منفیہ سلبیہ ہیں، پر مشتمل ہے کہ ان صفات پر جو مثبت ہیں اور مفصل ہیں، اور ان صفات پر جو منفی ہیں اور مجمل نفی پر مشتمل ہیں، ان سابقہ بیان کردہ اہل سنت کے ضابطے کے مطابق بلا تحریف و تعطیل و بلا تکییف و تمثیل ایمان رکھتے ہیں. اور وہ اسما ہے اللہ، احد اور الصمد. اور اس طرح سے یہ ہے سورہ اللہ جل وعلا کے رہی صفات. تو اللہ تعالی کی اس میں کئی ایک صفتیں ہیں. پہلی صفت الوہیت کہ جس پہ لفظ الجلالہ اللہ کی دلالت ہوتی ہے، اور دوسری صفت احدیت، قل هو اللہ احد میں احد کی دلالت سے یہ صفت معلوم ہوتی ہے. تیسری صفت صمدیت، الصمد کی دلالت اللہ تعالی کی صمدیت پر ہوتی ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالی کی صفات میں سے جو منفی صفت ہے وہ یہ کہ اس کا نہ والد ہونا نہ مولود ہونا، اور اس کا کسی کے مکافی اور مماثل نہ ہونا، اور یا یہ کہ کوئی بھی اس کے مماثل و مکافی یعنی برابری کرنے والا نہیں ہے. اس کے بعد ہم
یہ کہ ایک آیت کا معنی و مفہوم واضح کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. وصلی اللہ علیہ نبی.